الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدر مجلس محترم ملک ثانی الہی صاحب، محترم انجینئر محمد رشید عمر صاحب اور معزز خواتین و حضرات، پاکستان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام پاکستان کا باپ ہے اور اسلام کے بغیر پاکستان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ابھی شیخ سلیم صاحب بتا رہے تھے کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو جدا قومیں ہیں، انسانوں کے درمیان ایک اور جانی پہچانی تقسیم ہے اور وہ ہے ذات پات کی بنیاد پر۔ ہمارے ہاں برادریاں ہیں، ایک راجپوت برادری ہے، ایک ارائی برادری ہے، ایک جاٹ برادری ہے، ایک گجر برادری ہے، گڈوگر برادری ہے، پٹھان برادری ہے۔ لیکن جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری برادریاں بارڈر کے اس پار ہندوستان میں بھی ہیں اور پاکستان میں بھی ہیں۔ راجپوت پاکستان میں بھی ہے، ہندوستان میں بھی ہے، جاٹ پاکستان میں بھی ہے اور بھارت میں بھی ہے، ارائی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ڈوگر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، گجر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تو پھر یہ تقسیم کیا ہے؟ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنی برادری سے علیحدگی اختیار کی، اور کوئی بنیاد تھی؟ لیکن اگر آج ہم اس بنیاد کو کاٹ دیتے ہیں اسلام کو، تو پھر پاکستان کے قائم رہنے کا وجود جواز ختم ہو جاتا ہے۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل کی کڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پلاننگ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی پلاننگ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا ہو وہ اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے فرماتا ہے، کرتا ہے کہ جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک مثال دے دوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مصر کے ایوانوں کے سب سے اونچے مقام پر لے کے جانا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ روب عمل کیسے لایا؟ اللہ تعالیٰ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا، ان کو غلام بنوایا، پھر بکتے بکاتے ان کو مصر پہنچایا اور مصر کے ایک وزیر کو ان کا خریدار بنایا، اور پھر اس کی بیوی کو اس کا فریفتہ کرایا اور پھر ان کو جیل بھجوایا۔ جیل میں دو قیدیوں سے ملاقات کرائی، ان کو خواب دکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی تعبیر کرائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو آزادی پانے والا شاہی محل کا ملازم تھا، ساقی شراب پلانے والا، اس سے کہا کہ ذرا بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا کہ ایک اور بے گناہ بھی وہاں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھلوا دیا. اور یاد کب کروایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب حضرت یوسف بادشاہ کی ضرورت بنے. بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے 7 چھلیاں دیکھی ہیں ہری اور 7 خشک، اور میں نے 7 گائیں دیکھی ہیں موٹی اور 7 دیکھی ہیں پتلی. تو اب درباریوں سے کہا کہ افتونی برو یا مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو درباریوں نے کہا بادشاہ سلامت ہے، پٹھا سیدھے خواباں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اب وہ ساقی جو تھا اس وقت شراب پلا رہا تھا، سرو کر رہا تھا دربار کے اندر، اسے فوراً یاد آیا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے ایک چکر لگوا دیں جیل کا، میں آپ کو اس کی تعبیر لا دوں گا. جیل میں آیا، حضرت یوسف سے ملا، حضرت یوسف نے منٹ میں تعبیر بتا دی اور واپس جا کر بادشاہ کو کنوے کر دیا. بادشاہ حیران ہوا کہ اتنا ذہین آدمی، اتنا سمجھدار آدمی جس کو میرے سارے درباری پٹھے سیدھے خواب کہہ رہے تھے، اس کی تعبیر بتاتا ہے، وہ جیل میں کیا کر رہا ہے، میرے پاس لے کے آؤ اس کو. حضرت یوسف کے پاس جب ایلچی پہنچا بادشاہ کا، تو حضرت یوسف نے کہلایا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے بطور سزا کے. اگر میں مجرم ہوں تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ مجھے سزا بھگتنے دو، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو پہلے یہ سب پر واضح کیا جائے کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی. اس لیے کہ کل کو حضرت یوسف کو نبوت ملنے والی تھی. نبی خائن نہیں ہوتا، نبوت سے پہلے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا آغاز تو آپ کی 40 سال کی عمر میں ہوا، لیکن اس سے پہلے مکے والوں نے پہچانا کہ ہاشمیوں کا یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھرا ہے، جھوٹ نہیں بولتا اپنا سودا بیچنے کے لیے بھی، اور ملاوٹ نہیں کرتا، صاف مال میں دلا مال ملاتا نہیں ہے، بڑا کھرا ہے اور مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے. لہذا الصادق اور الامین کے خطابات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بادشاہ نے ملاقات کر کے پوچھا کہ پھر حل کیا ہے؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ آپ مجھے انچارج بنا دیں سارے سوئل ریسورسز کا، تو میں آپ کو قحط مینیج کر کے دکھاؤں گا. اور تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ راشننگ کا نظام قائم کیا اور وہ قحط مینیج کر کے دکھا دیا. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو نوازنا چاہے تو پھر اس نے مجھے اور آپ سے نہیں پوچھنا کہ بھئی مشورہ دو کہ میں کیا کروں، میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو سب طریقے آتے ہیں، وہ نئے طریقے بنا سکتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. تو یہ جو پاکستان بنا، ابھی آپ سن رہے تھے کہ یہ پاکستان بنا، قائد اعظم جو ہے وہ انگلستان جا چکے تھے، وہ واپس آئے. علامہ اقبال کو ایک عجیب سا خیال آیا، اور جب وہ خیال آیا تھا تو ابھی آپ کو سنا رہے تھے اخبار کے کامنٹس کہ اقبال پاگل ہو گیا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ تنگ نظر ہو گیا ہے. لیکن وہ سارے کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پاکستان بنے گا، لیکن یہ بن گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی عطا فرمائی اور آپ کی ذمہ داری لگائی کہ اپنے رب کی بڑائی کو قائم کریں. مکی صورت ہے سورہ شورا، اس میں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک دن ہاشمیوں کا یہ نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے عرب کا حاکم بنے گا. لیکن بنے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم؟ تو اگر آپ غور کریں تو پاکستان کا بننا بھی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ تھا. تاریخ کے فریم میں اگر آپ اس کو لے کے آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ بلکہ 21 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں مکے کا اللہ تعالیٰ کا اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، اور پھر باقی 2 سالوں میں پورے عرب میں اسلام کی حکمرانی قائم کر دی. اللہ تعالیٰ نے بلا لیا. اسلام کے دشمنوں نے سوچا کہ شاید محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم،
اب اسلام بھی گیا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹیم تیار کی تھی، اللہ کے جن بندوں کو تربیت دی تھی، وہ ایسے ہی نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 سال کے عرصے میں وہ تمام فتنے جو اٹھے تھے ان کو دبا دیا اور ایک سموتھ حکومت حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ لیکن کیا کہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، واقعتاً وہ نیو یارک کی عمارتوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کبھی کہ ان عمارتوں کو دیکھتے ہوئے ٹوپی گرتی ہے، یعنی کوئی سخت ٹوپی جیسے جناح کیپ ہے وہ پہنی ہوئی ہو تو آپ اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے ایسے ہاتھ رکھے بغیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کر کے میری ٹوپی گرتی ہے، میں کن الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں؟ نوع انسانی ان کے احسانات کو نہیں بھول سکتی۔ آج دنیا میں خاص طور پر یورپ میں ایک ویلفیئر کا نظام ہے کہ تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات حکومت کے ذمے ہیں۔ وہ بے روزگار ہو جائے تو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے، بیمار ہو جائے تو اس کا مفت علاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا موجد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام سے پہلے بادشاہ ہوتے تھے اور بادشاہ سب کچھ ہوتا تھا، اس کی منہ سے نکلنے ہوئی بات قانون ہوتی تھی، اور اس کی ہاں ہاں ہوتی تھی اور اس کی نہ ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو قائم کر رہے تھے، لیکن دیکھنے والوں کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانتے ہو وہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بھی بادشاہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب ایثار فرمایا، اپنی حیثیت کو 1/3 کر دیا۔ کیسے؟ قاضی کا عہدہ بنا دیا، گویا عدلیہ علیحدہ کر دی، اور اس قاضی نے حضرت عمر کو سمن کیا، آپ اس کی عدالت میں پیش ہوئے، مجلس شورا بنائی اور تمام اہم امور اس میں لے کے گئے، وہاں سے سینکشن لی، اس پر کئی دن بحثیں ہوئیں، گویا آپ نے مقننہ بنا دی۔ تو آج یہ پولیٹیکل سائنس ہماری کہاں تک پہنچی ہے؟ اسٹیٹ کا تصور، ریاست، اور ریاست کس چیز کا نام ہے کہ جس میں 3 شعبے ہوتے ہیں، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ۔ اس سے آگے جا سکی نوع انسانی؟ اس کا موجد کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آزادی رائے پر تقریر کرنی بڑی آسان، اس کا تقاضا کرنا بھی بڑا آسان، لیکن آپ اتنی بڑی سلطنت کے فرما روا ہوں جتنی حضرت عمر کی سلطنت تھی، پورا جزیرہ نما عرب، مصر، عراق، ایران، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پارلیمنٹ کا رکن نہیں، ایک عام مسلمان شہری وہ کہتا لا سمع ولا طاع، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ کوئی سپاہی نہیں آیا اس کو باہر لے کے جانے کے لیے، بٹھانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ روک دیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ نے کرتا پہنا ہے، یہ تو اس کپڑے کا ہے جس کا ایک ٹکڑا سب کو ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا، اور میرا ٹکڑا اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں میرا کرتا نہیں بنا۔ آپ لمبے قد کے ہیں، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ معلوم ہوتا کہ آپ نے خیانت کی ہے، اور ہم خائن کی بات نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اشارہ کیا، بیٹا وضاحت کرو۔ عبداللہ نے کہا کہ ایک ٹکڑا مجھے ملا، ایک ابا جی کو ملا، میرے ٹکڑے سے میرا کرتا نہیں بنتا تھا، ان کے ٹکڑے سے ان کا نہیں بنتا تھا، میں نے اپنے حصے کا ٹکڑا بھی والد محترم کو دے دیا، اس لیے ان کا کرتا بن گیا۔ تو وہ بدو کہنے لگا الان نسمع و نطیع، او یس، اب ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ لیکن بہرحال، اور پھر یہ تینوں خلفاء جو ہیں انہوں نے ایسے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں نوع انسانی پر جن کی نظیر نوع انسانی پیش نہیں کر سکتی۔ میں نے آپ کو بتا دیا حضرت عمر کی سلطنت کا، حضرت عثمان کی سلطنت اس سے بھی بڑی، پھر ان کے بعد حضرت علی، اور تینوں خلفاء شہید کر دیے گئے
کیوں؟ کوئی سیکیورٹی میجر نہیں تھے. یعنی حضرت عمر کو فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید کر دیا گیا، حضرت علی کو فجر کی نماز کے بعد باہر نکلتے ہوئے شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوائی آئے اور انہوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بار بار خطوط لکھ رہے تھے یہ گورنر سے مختلف علاقوں کے کہ آپ ہمیں حکم دیجیے ہم فوجیں لے کر آئیں. نہیں. اب جملہ سنیے گا، میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا. مطلب سمجھتے ہیں اس کا کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. آپ مجھے تقریر کریں کہیں کہ اسلامی مساوات پر تقریر کرو تو میں 2 گھنٹے تقریر کر لوں گا، لیکن ہمارے ان بزرگوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے اپنے کردار اور عمل سے ثابت کیا کہ وہ انسانی مساوات پر یقین رکھتے ہیں. کوئی بات ہے؟ ہم سے ایس ایچ او نہیں سنبھالا جاتا، اس کی سیکیورٹی ایس ایس پی کی نہیں دیکھی جاتی، بس صدر و وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے. اور یہ کیا ملک ہے کیا پاکستان؟ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے مقابلے میں آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں. لیکن یقین اس بات پر کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے. لیکن بہرحال انحطاط آتا ہے، دشمنوں نے سازشیں کی، انہی کا شکار ہوئے، یہ ہمارے بزرگ شہید ہو گئے. جب بنو امیہ کی خلافت اسٹیبلش ہوئی تو انہوں نے بھی بادشاہت کا انداز اختیار کر لیا اور اپنے خاندان میں جاگیریں بانٹ دی. اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان میں ایک مجدد پیدا کر دیا، ایک اور عمر آ گیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خلافت کا قلمدان سنبھالتے ہی پہلا کام کیا کیا کہ وہ سارے جو وثیقے تھے وہ منگوا لیے جاگیروں کے، اور کینچی سے ان کو کاٹ دیا. یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے مشترک جاگیر ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 11 بیٹے عطا کیے تھے یا 12 بیٹے عطا کیے تھے. جب وہ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے سب بیٹوں کو بلایا، زمینی بستر تھا اور سب بیٹے جو ہے وہ نصف دائرہ بنا کر سامنے کھڑے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹوں سے خطاب کیا کہ بیٹا تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا. ایک یہ کہ میں ڈھیروں مال جمع کر کے تمہیں دے کے جاتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، اور دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا. تمہارے باپ نے دوسرے راستے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، السلام علیکم، اور جان مالک کے سپرد کر دی. لیکن بہرحال ہر چیز کو زوال آتا ہے، مسلمانوں کی خلافت کو بھی زوال آیا. بنو امیہ کے بعد بنو عباس آ گئے تو وہاں پر کچھ اور بھی خرابیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو سزا دی اور بغداد میں خون کی ندیاں بہہ گئی، اور ایک تاتاری سردار نے مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر ان کا ایک چبوترا بنایا اور اس کے اوپر بیٹھ کر اس نے شراب پی. یہ اسی زمین پر ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کی دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور خلافت برقرار رکھتے ہوئے خلافت ترکوں کو منتقل ہوئی. اس خلافت میں بھی انحطاط آتے 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 سن 1924 میں وہ خلافت ختم ہو گئی انگریز کی سازشوں سے. اور مصطفیٰ کمال اتا ترک کی ناسمجھی کی بنیاد پر علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوبست دیکھیے.
پہلے 1000 سال کے سب مجددین عرب میں آئے. یہ اتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں مجددین کے. یہ تمام فقہا جو ہے وہ عربی بولنے والے، تمام محدثین عربی بولنے والے، ٹھیک ہے نا. شیخ عبد القادر جیلانی وہاں، امام ابو حنیفہ وہاں، امام بخاری وہاں، امام احمد وہاں، امام شافعی وہاں، امام احمد بن حنبل، سب کے سب وہاں. لیکن جب دوسرا 1000 سال شروع ہوا اس تاریخ اسلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہندوستان کو چن لیا. تو حضرت مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ مجدد الفسانی، وہ دین کے مجدد ہیں. اچھا، اب تاریخ کا وہ دور کون سا ہے کہ افغانستان سے بے شمار مسلمان سلاطین آئے، کچھ حملے کر کے واپس جاتے رہے، کچھ نے اپنی یہاں پر حکومتیں قائم کی مختلف علاقوں میں. لیکن مسلمانوں کی سب سے مستحکم حکومت وہ ظہیر الدین بابر نے قائم کی. مغل بادشاہ پہلا وہی کہلاتا ہے. اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں حکمران بنا، نہل ثابت ہوا، کچھ عرصے کے لیے شیر شاہ سوری نے اس کی حکومت چھین لی، پھر واپس مل گئی. اس کا بیٹا ہے جلال الدین محمد اکبر. اس کو 14 سال کی عمر میں حکومت مل گئی. اب اس کے سارے وزیر اصل تھے اور یہ صرف انگوٹھا چھاپ بادشاہ تھا، اور ان کی اکثریت ہندوؤں کی تھی مشیروں میں سے. انہوں نے اس کو توجہ دلائی کہ تم مسلمان ہو اور تمہاری رعایا کی اکثریت ہندو ہے. اور مسلمان بھی کون تھے؟ میں اور آپ کون ہیں؟ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، کافر ہندی دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود دل میں سلام و درود. ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں. صوفیاء کرام کی محنت سے ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے. اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ کیا خاص بات تھی ان میں کہ لوگ اتنی کثیر تعداد میں مسلمان ہوئے. ایک ایک صوفی بزرگ پر لاکھوں کی فگرز ہیں. بہرحال تو اس کو کہا کہ تمہیں مشکل ہوگی کرنے میں. اس نے اپنے درباری علماء سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اصل جو ہے وہ دین کی جو اصل ہے وہ ایک بڑے رب خدا کو ماننا، کسی کو بڑا ماننا، اور پھر ایک اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے، جزا و سزا کا. یہ مذہب کے لازمی اجزاء ہیں. اگر انہی پر بیس کیا جائے تو پھر وحدت ادیان ہو سکتی ہے، سارے دین جو ہیں وہ ایک ہو سکتے ہیں. لہذا دین الہی بنایا گیا. اس کو دین اکبری بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا نام تھا دین الہی، میرے خدا کا دین. اللہ کا دین نہیں، میرے خدا کا دین. دین اللہ نہیں، دین الہی. تاکہ ہندو سمجھے کہ میرا دین ہے، مسلمان سمجھے میرا دین ہے، عیسائی سمجھے میرا دین ہے، سکھ سمجھے میرا دین ہے. تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. یعنی ان کا وہ ایک ہی کردار عام مشہور ہے کہ انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. لیکن ان کو مجدد اس لیے نہیں کہتے کہ انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. مجدد اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دین کی اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے. ایمان باللہ ہمارے دین کی پہچان نہیں ہے. اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں اور وہاں پر ان کے عقائد پڑھیں جا کر، آپ حیران ہوں گے کہ آپ ایسا فیل کریں گے کہ جیسے آپ ایمان مفصل پڑھ رہے ہیں. اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، باس بعد الموت کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں. تو کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں. مسلمان بنتا ہے کوئی انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے. یعنی ہمارے کلمے کے 2 جز ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھیے. ہم کہتے ہیں لیلاف قریش، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورۃ قریش. ہم کہتے ہیں لم یکن الذین کفروا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ بینہ. پہلے الفاظ بول کر پوری سورت، پوری عبارت مراد ہوتی ہے. تو لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو حضرت مجدد کا اصل کارنامہ کیا تھا؟ یعنی اس دین اکبری میں کہا گیا تھا کہ اسلام جو ہے یہ رواداری کا مذہب ہے، اور اسلام ہمسائے کے حقوق بیان کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث کہ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی ایذا انسانی سے محفوظ نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ لیکن حضرت انہوں نے کیا کہا کہ اگر آپ کے پڑوسی کو آپ کا گوشت کھانا پسند نہیں تو کون سا گوشت کھانا فرض ہے؟ تم نہ کھاؤ گوشت۔ حضرت مجدد نے کہا کہ مسلمان کو گوشت ضرور کھانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس طرح کی باتیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اکبر نے دیش نکالا دے دیا تھا ہندوستان سے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے آئے ہندوستان میں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو ان کو خراج تحسین پیش کیا تو اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اور اب سنیے گا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں۔ سرمایہ ملت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے گویا دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی۔ صوفی تھے، تصوف کے اندر جو جو خرابیاں آئی تھیں ان کی اصلاح کر دی۔ اس کے بعد شاہ عبدالحق محدث دہلوی آئے، وہ یہاں پر حدیث لے آئے، مشکات شریف کا فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ ان کے پیچھے پیچھے حضرت شاہ ولی اللہ تشریف لے آئے، انہیں قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کر دیا۔ حجت اللہ البالغہ لکھی، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء لکھی، اور پھر ان کے بیٹے ایک سے ایک بڑھ کر، دو بیٹوں نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا، ایک بیٹے نے حدیث پر بہت وقیح کام کیا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک بیٹے شاہ عبد الغنی جوانی میں فوت ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دادا کا نام روشن کر دیا، باپ کا بھی نام روشن کر دیا۔ سن 1924 میں اس کے بعد کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ مغلیہ سلطنت کا زوال ہوا اور مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی، اور یعنی اکبر ہی کے بیٹے جہانگیر وہ بیمار ہوا، اور ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا، اور وہ جو شاہانہ انداز ہوتا تھا کہ منگ کی منگنا، اس سے کہہ دیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر تجارت کی اجازت دے دیں، کاروبار کرنے کی اجازت مل گئی۔ اور وہ بدماش جو تھے انگریز، وہ اسلحہ بھر کے لاتے رہے تجارتی سامان دکھا کر، اور پھر تانلی بندوق انہوں نے ساج الدولہ کو شکست دی، اور پھر ٹیپو سلطان کو شکست دی، اور بہرحال اب ساری تاریخ بیان کرنا ممکن نہیں، نہ مجھے آتی ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آخر کار مسلمانوں نے ایک زور لگایا، جنگ آزادی لڑی لیکن ناکام ہوئے، اور 1857 میں انگریز نے یہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، اب تارے برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہ بندوبست دیکھیے، میں نے کہا نا شروع میں کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت بڑی ہے، یعنی ایک طرف مسلمان زوال پذیر ہو رہے ہیں اور ان سے حکومت بھی چھن گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا۔ 1857 کے بعد جو ہمارے علماء تھے انہوں نے انگریز کا بائیکاٹ کیا، میز کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، چمچ سے نہیں کھائیں گے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کریں گے، بائیکاٹ کیا، اور کونوں خطروں میں جا کر اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور اسلامی فقہ یہ پڑھاتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں مولوی میسر آئے، اور اس دور کے جو علماء تھے وہ مدرسے سے فارغ ہوتے تھے اور کوئی مسجد جا کے سنبھالتے تھے اپنے استاد کے کہنے پر،
اور وہیں فوت ہوتے تھے. بی بلاک پیپلز کالونی میں رحمانیہ مسجد، اس میں مولانا شمس الرحمان افغانی سن 58 میں وہ تشریف لائے دیوبند سے فارغ ہو کر، اور رحمانیہ مسجد کی امامت سنبھالی. 1989 میں اسی مسجد سے ان کا انتقال ہوا. اور ایسے آپ کو بے شمار علماء ملیں گے. نتیجہ کیا ہے؟ انہیں کیا کام کیا انہوں نے؟ آپ نوٹ کیجئے کہ آج ہمارے ملک میں کوئی کام وقت پر ہوتا ہے سوائے اذان اور نماز کے؟ کون کرتا ہے وہ؟ وہی جسے ہم حقارت کی نظر میں ملا، مولوی، جمعرات دی روٹیاں اللہ، یہ سب گالیاں سننے کے باوجود اس نے ہماری مساجد کو آباد رکھا. ٹھیک ہے نا؟ اب جب سے ڈیجیٹل گھڑیاں آئی ہیں اور وہ بیپ بج جاتی ہے ٹی، تو سب لوگ جو گھور کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور مولوی بیچارہ 10 سیکنڈ لیٹ آئے تو اس کو بھی گھورتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں کہ لیٹ کیوں آئے، کتنے گیا تھا. تنخواہ سب سے قلیل اور ایفیشنسی سب سے زیادہ. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے. جو غیر علماء تھے ان کو سر سید احمد خان نے دوسرے راستے پہ لگایا کہ نہیں، ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم مغلوب ہو گئے ہیں، اور ہمیں انگریزی زبان پڑھنی چاہیے، اسکول کالج میں پڑھانا چاہیے اپنے بچوں کو. تو گویا انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈال دی. یعنی ہمارے دین اور مسجد کی حفاظت کی مولوی نے. یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے. اور ہمارے معاش اور دو دنیاوی معاملات تھے ان کی ٹیک کیئر کی سر سید نے، اور اس کے کوک سے مسلم لیگ برآمد ہو گئی. اور پھر کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے جو لوگ تھے، یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مسٹر اور مولوی وجود میں آ گئے. مسٹروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بندہ پیدا کیا جس جیسا آپ کو پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، اور وہ ہے علامہ محمد اقبال. طلوع اسلام جو ان کی نظم ہے، کمال کی چیز ہے. یعنی مسلمان کے اندر وہ بارود بھرنے والی ہے. اتر کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس شخص کی ویژن کو دیکھیے، بصیرت کو دیکھیے کہ یہ نظمیں کب کہی جا رہی ہیں. سن 1938 میں تو ان کا انتقال ہو گیا. یعنی اس دور غلامی میں اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ مسلمان قوم کو جھنجھوڑ رہا ہے. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اگر عثمانیوں پہ کوئی غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. ٹھیک ہے؟ اور 6 اشعار تو سنائے بغیر نہیں رہ سکتا کم وقت کی قلت کے باوجود. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سی ماپا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خواب کے خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور آخری شعر سنیے گا. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے. خورشید کہتے ہیں سورج کو. سورج طلوع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات جو ہے وہ ختم ہو جاتی، چلی جاتی ہے. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ کہاں بیٹھے ہوئے یہ شعر کہہ رہے ہیں؟ لاہور میں بیٹھے ہوئے. انگریز کی حکومت ہے، مسلمان انگریز کے غلام ہیں، لیکن اللہ کا ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اور یہ پاکستان بنا نا. اور پاکستان کے جو بننے کے حالات ہیں ان کو اگر آپ غور کریں تو یہ پاکستان 100% معجزہ ہے. کانگریس مسلم لیگ کے مقابلے میں بہت بڑی اور بہت مضبوط جماعت تھی، اس کے پاس بڑی مضبوط لیڈرشپ تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان بن گیا. گاندھی کہتا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا، پاکستان بن گیا.
اس میں علامہ اقبال کا کنٹریبیوشن مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو سارا سنا دیا، علامہ اقبال کے الفاظ سنا دیے کہ سن 1930 میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا کہ ایسا ہونا چاہیے، اور میرے خیال کے مطابق یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے۔ اور قائد اعظم جو مایوس ہو کے جا چکے تھے، کانگریس کا اندازہ انہیں ہو گیا تھا کہ یہ ہندوستان میں ہندوؤں کی جماعت، ہندوستانیوں کی جماعت نہیں، یہ ہندوؤں کی جماعت ہے، لہذا وہ مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تھے اور پریکٹس شروع کر دی تھی۔ علامہ اقبال گول میز کانفرنس کے لیے لندن گئے، ان سے ملاقات کی، انہیں قائل کیا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے، اور حال ہی میں ڈسکلوز کیا ہے کہ ڈاکٹر ریاض علی شاہ جو ان کے مالک تھے، گورنمنٹ کے کالج لاہور کے پروفیسر تھے، انہوں نے ڈسکلوز کیا کہ انہیں بتایا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حکم دیا تھا کہ جاؤ پاکستان، انڈیا جاؤ واپس۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ قائد اعظم سو رہے تھے رات کو، تو ان کی کارپائی ہلنا شروع ہو گئی، وہ جاگے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر سو گئے، پھر چارپائی ہلی، پھر ادھر ادھر نے دیکھا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ واٹ کین آئی ڈو فار یو مائی لارڈ، آقا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی قیادت کرو، اور انہوں نے قیادت کا حق ادا کیا۔ ایک دفعہ انگریز وائس رائے نے قائد اعظم کو بلایا اور انہیں وزارت کی پیشکش کی، تو قائد اعظم خاموشی سے بحث سنتے رہے اور پھر اٹھ کے وہاں سے چلنے لگے، تو وائس رائے ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا، اور دروازے پر پہنچ کر اس نے ہاتھ بڑھایا فیئر ویل کے لیے، تو قائد اعظم نے ہاتھ ملائے بغیر وہاں سے موو کرتے ہوئے کہا، ڈو یو تھنک آئی ایم پرچیزیبل، تم مجھے بکاؤ مال سمجھتے ہو؟ تو پاکستان ایسے نہیں بنا، جو قربانیاں جن کا عام طور پر ذکر ہوتا ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ سارے حالات پڑے، اور قائد اعظم بہرحال ایک سیاستدان تھے، فوجی تو نہیں تھے۔ فوجی جو ہے وہ اڑ کر لڑ سکتا ہے، سیاستدان نہیں لڑ سکتا۔ سیاستدان کو بہرحال ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ لینا ہو تو کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ انگریز نے کیبنٹ مشن پلان پیش کیا کہ آغاز میں یہ دونوں ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور آہستہ آہستہ علیحدہ ہوں، ڈیفنس اکٹھا ہو، فارن پالیسی اکٹھی ہو، کرنسی اکٹھی ہو، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں تو پھر علیحدہ ہو جائیں۔ اب قائد اعظم کیونکہ سیاستدان تھے تو قائد اعظم کو وہ کیبنٹ مشن پلان قبول کرنا پڑا۔ نہرو سے کسی نے پوچھا، کسی اخباری نمائندے نے، کہ آپ نے پھر کیبنٹ مشن پلان کے تحت پاکستان کو قبول کر لیا نا؟ تو نہرو نے کہا کہ پھر ایک دفعہ بن تو جانے دو اکٹھا، پھر کون علیحدہ ہونے دے گا؟ تو قائد اعظم نے نہرو کے اس بیان پر فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لی کہ دیکھو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، کل کو کیا کہتے ہیں۔ سمجھداری قائد اعظم کی، ذہانت ان کی، پھر کریڈیبلٹی ان کی، بکاؤ مال نہیں تھے۔ آج ہمارا ملک کیوں ڈوبا؟ کہ ایک سے ایک بڑھ کر کرپٹ سیاستدان ہمیں ملا، جس کا جہاں داؤ لگا اس نے پاکستان کو لوٹا، جائیدادیں بنائی۔ ایک صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی کہ انڈیا کو 3 پرائم منسٹر ملے ہیں بے اولاد، تو انڈیا اس لیے بن گیا، اور ہمارے ہر پرائم منسٹر کی اولاد ہوتی ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی وہ بھوکے نہ کہیں مر جائیں۔ یہ مودی جو ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا یہ بھی بے اولاد ہے، منموہن بھی بے اولاد تھا، واجپئی بھی بے اولاد تھا۔ تو یہ اکثر و بیشتر یہ 3 جو ان کو ملے ہیں، انہوں نے اس ملک کو، ان کے ملک کو بنایا۔ پاکستان اسلام کے ساتھ بالکل لازم و ملزوم ہے۔ پاکستان بنا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، قرارداد مقاصد کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ، یعنی تفصیل بتا دی آپ کو شیخ صاحب نے کہ کس طرح یہ پاس ہوئی، لیکن چونکہ مولانا شبیر عثمانی
رحمۃ اللہ علیہ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھے، غالباً انگریزی بھی پڑھ سکتے ہوں گے، لہذا جو چالاکی انہوں نے کی ہمارے سیاستدانوں نے وہ اس کو نہ سمجھ سکے، انہوں نے اس قرارداد مقاصد کو آئین میں شامل کرنے کے بجائے اس کو آئین کا دیباچہ بنا دیا. ٹھیک ہے، آپریٹو کلاز نہیں بنایا. یہ تو 8ویں ترمیم کے ذریعے جنرل ضیاء الحق نے اس کو آپریٹو کلاز بنایا، اور پھر آپریٹو کلاز بنا کر کیا کیا کہ 2 کام کیے. ایک تو شرعی عدالتیں بنائیں، وفاقی شرعی عدالت، اور پھر اس کے اوپر اپیلنٹ بنچ بنایا. اب اس کے بعد سپریم کورٹ کا اپیلنٹ بنچ آیا. لیکن کیا ہوا، جنرل ضیاء الحق کو بھی بیوقوف بنا لیا انہوں نے. اس شرعی عدالت پر پابندیاں لگا دی. ایک پابندی یہ لگائی کہ یہ کبھی بھی آئلی قوانین پر ہیئرنگ نہیں کر سکے گی، اور 10 سال تک مالی قوانین جو ہیں ان کو بھی نہیں یہ لے سکے گی. جو ہی 10 سال مکمل ہوئے، سود کے خلاف پٹیشن چلی گئی اس میں، اور شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دے دیا کہ یہ بینکنگ انٹرسٹ جو ہے یہ بھی ربا کے ہیڈنگ میں آتا ہے، لہذا حکومت جلدی سے اس کی آلٹرنیٹ نظام لائے. اور یہی آئین میں لکھا ہوا ہے. اپیل کر دی حکومت نے وفاقی شرعی عدالت میں، اور وفاقی شرعی عدالت نے بھی شرعی عدالت کا فیصلہ کنفرم کر دیا. اس کے بعد اپنے پچھلے ٹینیور میں نواز شریف صاحب نے پہلے MCB سے اپیل کروائی اس کے خلاف، پھر UBL سے کروائی، اور پھر حکومت بھی اس میں کود گئی اور اس کے خلاف جو ہے وہ شریعت اپیلنٹ بینچ کے اندر جو ہے وہ اپیل دائر کر دی، اور حکومت نے وہ بینچ توڑ دیا. اس لیے کہ اس میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں 3 جج ہونے چاہیے، علماء ہونے چاہیے، اور اپیلنٹ بینچ میں بھی کم سے کم 2 علماء ہونے چاہیے. اس کو توڑ دیا. اب بینچ پورا ہو تو ہیئرنگ ہو، اور جنرل پرویز مشرف نے آ کر اس میں سے مولانا تقی عثمانی صاحب کو نکال دیا، اور ایک فیصلہ دوبارہ اس کو کنوین کر کے، اور وہ کیس واپس جو ہے وفاقی شرعی عدالت کو انہی اعتراضات کے ساتھ بھیج دیا جو سارے سنے جا چکے تھے. پھر اس 8ویں ترمیم میں ایک اور کام یہ تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی. اس کا کام کیا تھا کہ ملک کے جتنے بھی قوانین ہیں ان سب کو وہ ریویو کرے، ان پر نظر ثانی کرے، دیکھے اور اس میں کیا کیا خلاف اسلام باتیں ہیں، اور اس کی سفارشات جو ہے وہ اسمبلی کو بھیجتی رہے. اب اسمبلی میں وہ سفارشات کیسے پیش ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو سنائی دوں کہ جس دن ایجنڈے کا وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن سفارشات پیش ہونی ہیں، تو صبح ہی سے تمام ڈیسکوں پر MNAs کے سامنے وہ بنڈل کے بنڈل جو ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، اور اسپیکر کہتا ہے کہ نیکسٹ ایجنڈا آئٹم رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل. اور آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اسپیکر کے نیچے 3 کرسیاں، ایک بڑا میز ہوتا ہے اور 3 افراد اس میں نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. ان میں جو درمیان والا ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی کا سیکریٹری ہوتا ہے. وہ کہتا ہے پریزنٹڈ، پیش کر دی گئی، نیکسٹ اگلا آئٹم آ گیا، یہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہو گئی. یعنی ہر چیز کا مذاق، یعنی وفاقی شرعی عدالت کا مذاق بنایا اور آئیڈیالوجی کونسل کا بھی مذاق بنا دیا. اب اصل میں ضرورت کیا ہے؟ جیسے رشید عمر صاحب نے آپ سے بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی کہ اگر وہ لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں یا ہم اٹھیں؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ کڑی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی اسکیم کی. وہ بڑی اسکیم کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. احادیث کی جو فتن کی احادیث ہیں ان میں ایک غزوہ ہند کا ذکر آیا ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور جو لوگ بھی اس جنگ میں مسلمان شریک ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مغفرت کی خوشخبری دی ہے. پھر ایک سے زائد احادیث ہیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی کو تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف قتل عام کا، جو اس وقت شام میں ہے،
پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر شام اس کا نشانہ بن سکتا ہے تو پھر میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اور کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ ہمارے بھائی شام کے اندر مولی گاجر کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور ہم کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ منہ ہے ہمارا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت مہدی کا تعارف کروا رہا تھا کہ حضرت مہدی کون ہے، کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سارے کے سارے مسلمان حکمران ماں سوائے ایک آدھ کے، وہ سب کیا ہیں؟ وہ بکے ہوئے ہیں دشمنوں کے ہاتھوں۔ ان سے کوئی توقع کرنا، بس دشمن نے ان کو یہ ایک چکمہ دیا ہوا ہے کہ حکومت تمہاری ہم نہیں ہلنے دیں گے، تم ہمارا ساتھ دو، تو وہ ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ پرویز مشرف ہو یا اس کے بعد آنے والے حکمران ہوں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو پارٹنرشپ انہوں نے کیا اس کو کہتے تھے، اس پارٹنرشپ کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اس میں کتنے ہی اپنے لوگوں کو، جن میں ایک عافیہ صدیقی ہیں، ان کے حوالے کر دیا بے شرموں نے۔ تو یہ تو سارے حکمران بکے ہوئے ہیں، اور پھر مسلمانوں پر انحطاط آئے گا، ہوتے ہوتے جو ہے وہ پھر مسلمان بہت زیادہ پریشر میں آ جائیں گے، اور پھر ایک شخصیت ہوں گی حضرت حسن کی اولاد میں سے جن کا نام محمد ہوگا، ان کو امت کے اکابر جو ہیں وہ پہچانیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ امت کی قیادت سنبھالیں۔ وہ معذرت کریں گے، بلکہ ایک دفعہ تو وہ چھپ کر مکے سے مدینے چلے جائیں گے اور چپکے سے وہاں ٹہلنا شروع کر دیں گے، اور مسلمان بہرحال کچھ عرصے کے بعد اس کا جی چاہتا ہے کہ میں حرم میں حاضری دوں اور طواف کروں۔ پھر طواف کر رہے ہوں گے، لوگ انہیں پہچانیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ آپ قیادت سنبھالیں، وہ معذرت کریں گے، اور پھر اکابرین امت ان سے کہیں گے کہ اگر امت شکار ہوئی بدحالی کا تو پھر ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تو پھر وہ آمادہ ہوں گے اور حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، مسلمانوں کے قائد ہوں گے وہ حضرت مہدی۔ پہلے جب ان کی قیادت میں مسلمان اکٹھے ہو کر لڑیں گے تو پہلے کچھ فتوحات ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی المسیح الدجال جو ہے وہ ایران سے ظاہر ہو جائے گا، اصفہان کے شہر سے، اور اس کی قیادت میں جو دشمن ہیں سب کے سب بھی، اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ، اس لیے وہ یہ سمجھ کر کہ حضرت مسیح ہے اس کا ساتھ دیں گے، اور پھر ان کو بہت سیٹ بیک پہنچے گا حضرت مہدی کو۔ تو حضرت مہدی کی مدد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کچھ جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ فلسطین میں جا کر نصب ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان، آج کا افغانستان، ترکستانی ریاستوں کو کچھ علاقہ، ایران کا ایک صوبہ اس کا نام ہی خراسان رکھا ہوا ہے انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے، اور ہمارا مالاکنڈ ڈویژن، یہ کیا ہے؟ اس وقت کا خراسان ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسامہ تو ایک بہانہ تھا، امریکہ سارے نیٹو ممالک کو لے کر افغانستان پر حملہ آور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کو نظر آیا کہ یہ تو افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور وہ جو حدیث میں آیا تھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے تو پھر تورات و انجیل کی جو روایات ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے، لہذا انہوں نے آ کر اس کو جڑ سے اکھاڑا، اس نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، طالبان کی حکومت ختم کر دی۔ لیکن اللہ کی مدد دیکھیے، آج بھی کسی افغان دوست سے پوچھئے فون کر کے، رابطہ ہو تو، یا کوئی افغانستان سے تجارتی سفر کر کے آیا ہو، آج بھی 80% علاقہ افغانستان کا طالبان کے کنٹرول میں، کیونکہ میڈیا ان کا ہے، مغرب کا ہے، لہذا وہ ہمیں خبر نہیں اس کی مل سکتی، لیکن آپ پرائیویٹ طور پر پتہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات تو بہرحال اب خبروں میں بھی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، زمین کا فرعون امریکہ، منتیں کر رہا ہے کہ مذاکرات کر لو میرے ساتھ، ہے نا منتیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، وہ سارا سینیریو سیٹ ہو رہا ہے۔ تو پاکستان بھی اسی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی کوئی سکیم ہے اس کا حصہ یاد رکھے گا،
جیسے اقبال نے کہا کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وہ تو ہونا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد رحمہم اللہ کی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کا اونچی ذات کا ہندو برہمن کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا، اور وہ ہونا بھی شروع ہو گیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے۔ مودی صاحب نے ان پر بیان لگایا، ان کی سٹیزن شپ ختم کر دی، پاسپورٹ چھین لیا۔ کیا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کاموں کو روک سکتا ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ کوئی اور ذاکر نائک پیدا کرے گا، اس سے بھی زیادہ افیکٹو گفتگو کرنے والا پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، بندوں کا محتاج، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا کام لیتا ہے تو اس کی ہم پر عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کے دین کی خدمت کریں۔ میرا اور آپ کا نہ اللہ پر کوئی احسان، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان، اور نہ ہی اسلام پر کوئی احسان۔ ہم پاکستانی بڑے خوش قسمت ہیں اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ہے کہ حب الوطن من الایمان، حب الوطنی بھی ایمان کا حصہ ہے، یعنی ہر شخص کو اپنے وطن کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ساری دنیا کے رہنے والے مسلمان جو ہیں ان کے یہ دو علیحدہ ذمہ داریاں ہیں، دین اور اس کے تقاضے علیحدہ ہیں، اور وطن اور اس کے تقاضے علیحدہ ہیں۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا وطن بھی اسلام، جن کا دین بھی اسلام۔ تو ہم اگر پاکستان میں دین کا کام کریں گے، دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے، تو وہ دین اسلام کی خدمت بھی ہوگی اور وطن پاکستان کی خدمت بھی ہوگی۔ اب معلوم ایسا ہوتا ہے، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ وہ بڑے یقین کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ بغداد میں ہوا تھا دور عباسی میں، دور بنو عباس میں، وہ اب ہندوستان میں، پاکستان میں ہونے والا ہے۔ اب آج کی جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس کو ذرا دیکھیے گا کہ امریکہ اور برطانیہ یہ دونوں مل کر اسرائیل اور ہندوستان کے ذریعے سے ہمارا محاصرہ کر رہے ہیں۔ یعنی امریکہ کی ڈائریکٹ حکومت جو ہے وہ افغانستان میں بھی ہے، اور اب ہندوستان کا بھی الائی جو ہے وہ امریکہ ہے۔ تو کوشش کیا ہے؟ یعنی اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو کب کے ہمیں وہ مار چکے ہوتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی معجزے سے کم ہے تھوڑا کہ پاکستان کا ایٹمی قوت بن جانا سارے مغرب کی مخالفت کے علی الرغم معجزہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بغداد میں مسلمانوں کی پٹائی ہوئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کو اسلام کا جھنڈا تھما دیا، تو ایک دفعہ ہندوؤں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوائے گا اور پھر وہ ہندو مسلمان ہوگا، اور پھر وہ ساری کی ساری احادیث جو ہیں وہ پوری کی پوری لفظ بلفظ صحیح ثابت ہوں گی اور یہاں سے جھنڈے چلیں گے۔ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات کیا ہے؟ دیکھیے، موت بھی ہم سب کو آنی ہے اور آخرت کا محاسبہ بھی ہم سب نے پیش کرنا ہے۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کوئی آپ میں سے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار نہ ہو؟ ہے کوئی؟ تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کا خواستگار ہوں، آپ بھی سب ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لے کہ اس کا منہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کا؟ جب ہم نے ان کے دین کو پیٹھ دکھائی، یعنی ہم نے تقاضا کیا ملک کا اسلام کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نے ملک ہمیں عطا کیا۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی نے ریلی نکالی گھنٹہ گھر اور بازاروں میں، اور گھنٹہ گھر میں نے ایک چھوٹا سا خطاب کیا اور میں نے کہا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی وجہ سے دی ہیں، یہ سارے کاروبار، یہ دکانیں سب ہماری ہیں۔ تو بعد میں ایک بزرگ جو ہے وہ میرے پاس کہنا مولوی صاحب تو ٹھیک کیا ہے، اور انہوں نے مجھے گن کے بتا دیا کہ 8 بازاروں میں مسلمانوں کی صرف 7 دکانیں تھیں۔ یہ 213 کس کا تھا؟
سکھوں کا تھا. لیکن اس پاکستان کی برکت سے یہ سب کچھ ہمارا ہو گیا. یہ گھر ہمارے ہیں, یہ کھیت ہمارے ہیں, یہ پلازے ہمارے ہیں, یہ ہوٹل ہمارے ہیں, یہ 8 کے 8 بازار اور سارے کے سارے گول. پہلے ایک گول ہوتا تھا, اب تو ساری گلیاں گول ہیں, اور سب مارکیٹیں ہیں. کس کی ہیں؟ مسلمانوں کی ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے ملا ہمیں؟ پاکستان کی برکت سے ملا. پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف صاحب جو مشہور گائناکالوجسٹ ہیں ہمارے ملک کے, انہوں نے علامہ اقبال کالج میں اپنے شاگردوں سے ایک دن کہا کہ میں اگر آج پروفیسر ہوں تو پاکستان کی وجہ سے ہوں. پورے ہندوستان میں 1000 گائناکالوجسٹ ہے, یعنی آج سے کچھ 40 سال پرانی بات ہے جو بتا رہا ہوں, اور ان میں سے صرف 3 مسلمان ہیں. 1000 گائناکالوجسٹ میں سے صرف 3 مسلمان گائناکالوجسٹ ہیں. آپ میں سے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے, آج اگر وہ مل آنر ہے تو اگر پاکستان نہ بنتا تو شاید وہ مل کا مزدور بھی نہ ہوتا. میں اپنے گریبان میں جھانکوں, میں تو خیر نالائق آدمی تھا, ڈینٹل کالج میں بھی میرٹ پر آخری تھا, اور اگر پاکستان نہ بنتا تو میں شاید ڈینٹل ٹیکنیشین بھی نہ ہوتا. ڈینٹل سرجن بہت دور کی بات ہے. آج اگر کوئی اس ملک کا وزیر ہے تو وہ غور کرے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو شاید چپڑاسی بھی نہ ہوتا. یہ ساری برکتیں ہماری مال میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے پروفیشن میں, ہماری تعلیم میں, یہ پاکستان کی برکتیں ہیں جس کو ہم ڈس اون کر رہے ہیں آج. تو ہمیں غور کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکرانہ کیا ہے کہ اسلام کے نام پر ہمیں یہ ملک ملا, اور ہمیں یہاں پر اسلام ہی کی سربلندی کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے. اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. دینی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری اللہ کا بندہ بننا. بڑی خوبصورت بات کہی رشید صاحب نے. ہم ذرا اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں. ہم نے اپنے گھروں کو کنجر خانہ بنا دیا. مولانا شمس الرحمن افغانی جن کا میں نے ذکر کیا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ مسلمانوں کے گھروں میں ناچ گانے ہوں گے, تو کہتے ہیں ہمیں بڑی عجیب سی لگی حدیث, لیکن ابھی ٹی وی نیا نیا آیا تھا, اس وقت ریڈیو آ چکا تھا. کہتے ہیں اب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں. اللہ کے لیے سوچئے, خدا را غور کیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آئیں, کاروبار چمکائیں, پلازے بنائیں اور پھر رات کو تان کے سو جائیں؟ نہیں. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا, بلکہ کسی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا. بڑی دلچسپ مزہ خیز بات ہے کہ خواجہ میر درد نے ایک شعر کہا, اور شاعر جو ہے وہ مبالغہ ماضی سے بات تو نہیں آ سکتا, مبالغہ آرائی سے. انہوں نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یہ شعر ہم سب کو یاد ہے, لیکن ہمیں بنایا کس نے تھا؟ خواجہ میر درد نے بنایا تھا؟ نہیں. بنانے والا اللہ تعالیٰ تھا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں. تو اسلام کا سب سے پہلا تقاضا, ہم سے سب سے پہلا مطالبہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں. پھر اسی پیغام کو لے کر ہم گھروں سے نکلیں, اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے, پہلے اپنے گھر میں, پھر اپنے قریب ترین رشتہ داروں میں, پھر محلے میں, جہاں ہم کام کرتے ہیں اپنے کولیگز کو یہ دعوت پیش کریں کہ وہ بھی اللہ کے بندے بن جائیں, اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پہلے جو 13 سال ہیں وہ بظاہر ناکامی کے سال ہیں. بظاہر کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ایک پیغمبر اور 150 افراد, بعض روایات میں تو 100 سے بھی کم ہے, صرف ایمان لائے, تو بظاہر کیا ہوا؟ ناکامی ہوئی. لیکن وہی جو اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی میں آپ سے کہہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ کی پلاننگ, اللہ تعالیٰ کی حکمت, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا اصل سینٹرل کور وہیں بنایا, اور پھر ان کو لے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینے پہنچا دیا.
اور مدینہ میں وہاں ایڈ ہو گئے انصار، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل نظام سے ٹکر لی، اور صرف 8 سالوں میں باطل نظام پاش پاش ہو گیا۔ تو آپ کو اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو کوئی جماعت ڈھونڈنی ہے، یا آپ کو ساری جماعتیں پسند نہیں ہیں، آپ زیادہ سمجھدار آدمی ہیں تو خود کھڑے ہونا ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ آؤ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں۔ تنظیم اسلامی جو ہے، اصل میں آپ دیکھیں گے کہ تنظیم اسلامی کے قیام کا مقصد ہی اولاً پاکستان اور پھر پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہے، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد۔ غالب تو اللہ ہی کرے گا، ہم تو کوشش کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹریٹجی دی ہے ہم نے کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، ظاہر ہے کہ ہمارا معاملہ مسلمان قوم کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے، لہذا ہتھیار ہم نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کیا کریں؟ ہم احتجاج کریں گے اور پھر گھیراؤ کریں گے، دھرنا دیں گے۔ اگر عمران خان وزیر اعظم بننے کے لیے دھرنا دے سکتا ہے اور قادری صاحب جو ہیں وہ صدر بننے کے لیے دھرنا دے سکتے ہیں، تو کیا میں اور آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتے اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے؟ تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تنظیم اسلامی کے دست و بازو بنیں۔ بظاہر جو ہے وہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس جگہ پر کسی سیاسی جماعت کا جلسہ ہو رہا ہو تو سارا میڈیا یہاں پر موجود ہوتا، اگلے دن اخباروں کی زینت بن رہا ہوتا، ان کا سارا جلسہ، ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا اور کوئی گھاس نہیں ڈالے گا۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں سے ایسے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ میں بھی مدینہ شامل نہیں تھا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ فاتح ہو کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کیسے کھولے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا کام وہ جانے۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے، فرشتوں سے کہ میرا امتی ہے، اس کو میرے پاس آنے دو، تو پنجابی میں کہتے ہیں 5.5 پیسے پورے ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے غداری کی ہے، ہم نے تو ان کے نام پر لیا ہوا ملک جو ہے اس کو اپنی جاگیر بنا کر اپنے گھر سنوارنے شروع کر دیے ہیں اور اللہ کے اس گھر کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس دعوت کے ساتھ کہ آپ ہمیں جوائن کریں، ہمارا ساتھ دیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔